عمران خان عمران خان پی ٹی آئی عمران خان پی ٹی آئی مینڈیٹ چور پاکستان پاک فوج شہدائے پاک فوج قومی اسمبلی میں اور ملک کی تمام اسمبلیوں میں اب قیدی 804 اس کی پارٹی اور خان کے لوگوں کے ساتھ گزشتہ 2 سال میں روا رکھے گئے ہر ظلم جبر کے بارے میں پوچھا جائے گا. جن لوگوں نے، جن اداروں نے، جن پارٹیوں نے، جن پولیس والوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و جبر کیا ہے، قانون ہاتھ میں لیا ہے، ان تمام کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اب پارلیمان کے وجود میں آنے کے بعد انشاءاللہ نہ ہم اپنا مینڈیٹ چوری ہونے دیں گے، اور جب تک نواز شریف پیپل پارٹی اور MQM کے حلق سے اپنا مینڈیٹ اگلوا نہیں لیں گے تب تک ہم قومی اسمبلی میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ شہباز شریف صاحب جب بھی اسمبلی میں آؤ گے ہمارے بوٹ آپ کا منہ چھڑائیں گے. ہم پاکستان کے تمام اداروں کو کہنا چاہتے ہیں کہ بہت ظلم آپ سب نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے امیدواروں کو اغوا کیا، ہمارے لوگوں کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے پاکستانیوں کی طرف سے PTI اور قیدی 804 کو دیا گیا بھاری مینڈیٹ صرف فارم 47 کی بنیاد پہ چوری کیا ہے. انشاءاللہ پاکستانی قوم آج کے اس احتجاج کے ذریعے یہ ریکارڈ کرنا چاہتی ہے کہ پاکستانی قوم نے اس شخص کا ساتھ دیا جس پر آپ نے 9 مئی کا الزام لگایا، اس پارٹی کا ساتھ دیا جس کو آپ نے دہشت گرد کہا، اس پارٹی کا ساتھ دیا جس کے رہبر کے خلاف آپ دنیا جہان کے گندے الزامات لائے، اس رہبر کا ساتھ دیا جس کی پارٹی، جس کے لوگوں، جس کے اہل خانہ سب کو آپ نے پابند سلاسل کیا. آپ کا 9 مئی کا بیانیہ اڑ گیا. ہم نے بولا تھا کہ 8 فروری جب آئے گی تو بار بار خود 9 مئی کی مذمت کرو گے. کروڑوں پاکستانیوں نے آپ کو آپ کا مخلوق چہرہ شیشے میں دکھا دیا. قوم 85% قوم کدھر کھڑی تھی؟ 8 فروری کو قیدی 804 کے ساتھ کھڑی تھی. لہذا سن لو، دونوں کان کھول کر سن لو کہ پاکستان ہم ہیں، ہم پاکستان ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ ریاست بھی ہم ہیں. آپ نہ ریاست ہے نہ پاکستان ہے، آپ 15% کی اقلیت ہے جس نے قیدی 804 کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. آخری بات پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں، خان اور خان کے ساتھیوں شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، بشرا بی بی، صنم جاوید، خدیجہ شاہ اور جتنے ہمارے مقید لیڈرز ہیں، یاسمین راشد، قریشی صاحب، بہرحال ہزاروں لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر عمران ریاض. جتنے لوگ آج بے گناہ پابند سلاسل ہیں، آپ نے 2 سالوں سے فسطائیت اور جبر کا بازار گرم کیا ہوا ہے. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستانیوں کے حقوق بری طرح پامال ہوئے. خان 7 ماہ سے بے گناہ اپنے ان نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے. اس کا گناہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان کا گناہ کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ان کا گناہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی. پاکستانیوں، ہم عدالتوں میں بھی، پارلیمان میں بھی اور سڑکوں پر بھی خان کی آزادی، پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی اور اپنے مینڈیٹ کے ریکوری تک اپنی جدوجہد، اپنی ایجوٹیشن، اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. آخر میں نامنظور
میں آج آپ کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کرتا ہوں. سنیں، جسٹس گلدار کی سربراہی میں 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان یا پی ٹی آئی سے وابستہ کسی مقدمے میں منصف نہیں بیٹھیں گے. پھر بیٹ کس طرح اس نے ہم سے چھینا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو پامال کیا ہے. لہذا پاکستانی قوم چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفی کا مطالبہ کرتی ہے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے موجب قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی کے کسی مقدمے میں نہ بیٹھے بطور منصف. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اخیر میں پی ٹی آئی کے لوگوں، ہم نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی یکجہتی اور پاکستان کی بہادر افواج کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے. یاد رکھو پی ٹی آئی کے لوگوں، سنیں، ایسے قوم دشمن عناصر جیسے عادل راجہ اور حیدر مہدی، ایسے خناس پہ لعنت بھیجو اور ان کو انفالو کرو. وعدہ ہے کسی بھی ایسے شخص کے مغالطے میں نہیں آنا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو فوج کے خلاف صفا راہ کرے. وعدہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر عمران خان کو رہا کرائیں گے. چپ کرو یار. جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، انشاءاللہ ان کو ہم ان کو وہ آنسو رلائیں گے اور انشاءاللہ وہ تگنی کا ناچ نچائیں گے. انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ کس قوم سے ان کا پالا پڑا ہے. انشاءاللہ